الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا قصہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام و نسب اور قوم سمود کا علاقہ۔ محترم ناظرین، سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ جدیس کے بھائی سمود کی نسل ہیں۔ یہ دونوں عاصر کے بیٹے تھے جو ارم کا بیٹا تھا، اور ارم نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں کھدے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ تبوک جاتے وقت اس مقام سے گزرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ تبوک تشریف لے گئے تو مقام ہجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب فروکش ہوئے۔ لوگوں نے ان کنویں سے پانی لے لیا جو سمود کے زیر استعمال رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندا اور گوشت پکانے کے لیے آگ پر دیگیں چڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو دیگیں الٹ دی گئیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو کر اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر میں ارشاد فرمایا ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ ان کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے، اور سمود عاد کی طرح بت پرست تھے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اہل کتاب ان دونوں قوموں عاد اور سمود کے حالات سے واقف نہیں تھے، کیونکہ ان کی کتاب تورات میں ان کا ذکر نہیں، لیکن قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عاد و سمود کے بارے میں بتایا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ پھر بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان کے پاس پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے۔ یہ پوری بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی تھی، لیکن چونکہ یہ دونوں قومیں اہل عرب میں سے تھیں، اس لیے اہل کتاب نے ان کے حالات کو اچھی طرح معلوم نہیں کیا، نہ انہیں یاد رکھنے کی کوئی اہمیت دی۔ حالانکہ
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان قوموں کے حالات ان میں مشہور تھے۔ ہم نے تفسیر میں اس موضوع پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ اس وقت سمود کا واقعہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو اور مومنوں کو کس طرح نجات دی، اور جن ظالموں نے کفر و سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے رسول کی مخالفت کی تھی انہیں کیسے تباہ کیا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ عربی قوم تھے اور ان کا زمانہ عاد کے بعد کا ہے، لیکن انہوں نے عاد کے واقعات سے عبرت حاصل نہ کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کی عمریں بہت طویل تھیں۔ آدمی مٹی سے گھر بناتا تو اس کی موت سے پہلے وہ گھر گر پڑتا، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے کو نبوت کے منصب پر فیض کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اس نبی کا نام صالح بن عبید بن ماسح بن عبید بن حاضر بن سمود بن آصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت و دعوت اور سرداران قوم کا رویہ۔ محترم ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی اس بات کی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، بتوں سے کنارہ کشی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر نے کفر کیا اور زبان و عمل سے انہیں اذیت دی۔ انہیں شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی سچائی کے دلیل کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید گرفت میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ اعراف میں یوں کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر مزید فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم ان پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی اللہ نے تمہیں عاد کے جانشین بنایا ہے تاکہ تم ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے عمل نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ زمین عطا فرمائی جس کے میدانوں میں تم محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ تراش کر بڑی مہارت، کاریگری اور پختگی کے ساتھ مکان بناتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی اس نعمت کے عوض شکر اور نیک عمل کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہو اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، کیونکہ اس روش کا انجام بہت خطرناک ہے۔ قوم کو توبہ کی تلقین۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور دیگر گناہوں سے توبہ کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالی ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں؟ اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شبہ ہے۔ لہٰذا صالح نے کہا اے قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس کے آباد کرنے والے بنایا، یعنی زمین میں جو فصلیں اور پھل ہیں وہ تمہیں دیے، اس لیے وہی خالق اور رازق ہے، وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ دوسری چیزیں اور افراد۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، سو اسی سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، یعنی تم جو بد اعمالیاں کر رہے ہو انہیں چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، وہ توبہ قبول کر کے تمہیں معاف فرما دے گا۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب یقیناً قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اس موقع پر آپ نے نرم لہجے اور نرم الفاظ میں بات کی اور انہیں نیکی کی طرف بلانے میں خوبصورت انداز اختیار کیا اور فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر معاملہ سچ مجھ ویسے ہی ہوا جیسے میں کہتا ہوں تو تم اللہ کے ہاں کیا عذر پیش کر سکو گے؟ اس کے دربار میں تم کیسے جان چھڑا سکو گے؟ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو میں تمہیں اس کی اطاعت کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ میرے لیے قطعاً ممکن نہیں، کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے، اگر میں اس کی ادائیگی ترک کر دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے نہ تم بچا سکو گے نہ کوئی اور میری مدد کر سکے گا، اس لیے میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ سورۃ الشعراء میں دعوت صالح علیہ السلام کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فی ما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حدیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں سے تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں اور تم تکلف سے پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قوم کی بدشگونی۔ دعوت حق کو تھامنے کی بجائے
قوم نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی شروع کر دی اور فساد کے لیے اصلاح مشورے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ پھر وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ بھائیو، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون لائے ہو۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہو، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر رقیق حملے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اپنی ضد پر اڑی رہی اور دعوت توحید کو قبول کرنے کی بجائے اپنے نبی کی ذات پر رقیق حملے شروع کر دیے۔ ارشاد باری تعالی ہے کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون غدا من الکذاب الاشر۔ سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے قوم سمود کی طرف سے موضع کا مطالبہ اور اس کی بے حرمتی انشاءاللہ ہم نیکسٹ یہاں سے پڑھیں گے بفضل تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے، ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق بخشے، ہماری غلطیوں کو معاف فرماوے، غلطیوں سے درگزر کرے، معاف کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اب اجازت دیجیے، گڈ لک اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔